کعبۃ اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور کون سی دعائیں مانگی گئیں۔ سامعین و ناظرین، تعمیر کعبہ کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے تعمیر کعبہ فرشتوں نے کی اور پھر فرشتوں نے کعبہ کا طواف کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف گئے اور کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد کعبہ شریف کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ سا رہ گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح علیہ السلام کا رخ مکہ شریف کی طرف پھیر دیا تھا، جس میں 80 مرد و زن سوار تھے۔ اس کشتی نے رات و دن کعبہ شریف کا طواف کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح علیہ السلام کے 400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کعبہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی شروع کی تو کعبہ کی بنیاد ظاہر ہو گئی ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ بنیادیں وہی ظاہر ہوئیں جن کو فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا۔ تعمیر کعبہ میں استعمال ہونے والے پتھر فرشتے 5 پہاڑوں جبل طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی اور ہرا پہاڑی سے لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے تھے۔ تاریخ مکہ مکرمہ میں ہے کہ تعمیر کے بعد مختلف زمانوں میں کعبہ معظمہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ قبیلہ جرہم، قصی بن کلاب، قریش، عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف نے بھی کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت یہ دعا مانگی جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ کہتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر کعبہ کر رہے تھے تو اس وقت یہ بھی دعا مانگی کہ اے ہمارے رب اپنے محبوب رسول نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں پیدا فرما اور یہ شرف و بزرگی ہمیں نصیب فرما۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول ان میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرمائے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ دونوں کی نسل پاک سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔